پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے شروع کیے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے لیے ہر نبی دعوت دیتا رہا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے احکام پر عمل کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، ورنہ تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام شروع کیا، 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ 950 سال تک 40 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا، اور یہ کام کرتے کرتے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، برے کاموں کے انجام سے بر وقت آگاہ کرنا، اس کام میں آپ کے 950 سال گزر گئے، لیکن چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ بالکل گنتی کے چند افراد تھے جو آپ پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی باتوں کو مانا، باقی ساری قوم جو ہے اس نے نافرمانی کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگ سنتے ہی نہیں تھے، توجہ ہی نہیں کرتے تھے، تو آپ نے اپنے رب کریم سے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے 950 سال ہو گئے، میری بات مانتا ہی کوئی نہیں، سنتا ہی کوئی نہیں، گنتی کے چند افراد وہ ایمان لائے ہیں۔ آپ کے جب قتل کا منصوبہ بنا اور سازش کی گئی تو آپ نے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اب مجھے ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رہی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کے آنے کے لیے دعا کی، جس دعا کے نتیجے میں طوفان نوح آیا، سیلاب آیا اور ان کو غرق کر دیا گیا، تباہ و برباد ہو گئی یہ قوم نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد آپ کتنے سال زندہ رہے؟ 40 سال کی عمر میں آپ نے امور نبوت کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہوئے کام کی ابتدا اور آغاز کیا، 950 سال تبلیغ کی، تو طوفان نوح کے بعد آپ 60 سال اور زندہ رہے۔ طوفان نوح کے ختم ہونے کے 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ اس طرح آپ کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر۔ عمومی طور پر انسان کی اتنی عمر ہوتی نہیں، تبھی عمر انسان کی اتنی نہیں دیکھی سنی گئی ہوتی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ 1050 سال کی جو عمر ملی، یہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو عطا فرمائی تھی، کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ طوفان نوح جب ختم ہوا تو اس وقت قوم نے دیکھا کہ معاملات جو ہیں وہ بڑے 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی تھی،
40 سال ایسے گزرے کہ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا. 40 سال یہ بھی اللہ کا ایک عذاب کی صورت تھی. عورتیں بانجھ ہو گئیں. 40 سال کسی کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی ہوا ہی نہیں. قحط سالی کا یہ عالم کہ کھانے کے لیے کوئی جنس نہیں ملتی مارکیٹ میں، منڈی میں. قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی. مالی اعتبار سے وہ لوگ مفلس و کلاش ہو گئے. مالی اعتبار سے بھی تباہی آئی. 40 سال عورتیں بانجھ رہیں، اولاد نہیں ہوئی، اور طرح طرح کے تکلیفوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی. انہوں نے ایک دن اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ آپ جس اللہ کی ہمیں باتیں سناتے ہیں تو ہمارا حال دیکھیں، صاحب اولاد ہو جائے اور ہمارے پاس جیبیں خالی ہیں، ہاتھ میں پیسے ہی کوئی نہیں، آتا ہی کچھ نہیں، تو ایسی دعا کریں کہ مال کی ریل پیل ہو جائے، دولت پیسہ مال ملے، صاحب اولاد ہو جائیں، پانی کی فراوانی ہو اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں، فصلیں ہری بھری ہو جائیں، جنس پیدا ہو تاکہ ہماری قحط سالی ختم ہو جائے. پوری قوم جب اکٹھے ہو کے آئی حضرت نوح علیہ السلام کی، کیونکہ انہوں نے تو جھٹلایا تھا ان کو، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب سر پہ پریشانیاں آ گئیں، تکلیفیں اور دکھ آ گئے، ہر طرف سے گھیرے میں آ گئے، اب انہوں نے کہا کہ چلو اسی نوح کے پاس چلتے ہیں، شاید ہمارے لیے کوئی بہتری کا سامان پیدا ہو جائے. انہوں نے اکٹھے ہو کے جب حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے رب سے کوئی عرض کرو، ہمارا کچھ سوچو، اولاد بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، فقر و فاقہ تنگ دستی بھی ہماری دور ہو جائے، فصلیں کھیت ہرے بھرے ہو جائیں، ہمارے لیے کچھ کرو. جب قوم اکٹھے ہو کے آئی تو ان سارے مسائل کا حل اور ان ساری باتوں کا علاج پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتایا. وہ علاج سورہ نوح 29ویں پارے کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا. فَقُلْتُ، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا، جب انہوں نے مجھے کہا کہ سیٹ ڈاؤن، کچھ سوچو، کچھ کرو، سیٹ ڈاؤن، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا استغفروا ربکم. بڑی توجہ سے سننے والی آیت، تقریر کی شکل میں آپ نے سنا تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کو کچھ، آپ تقریروں کا مزاج آپ کا اور ہے، پھر آپ نہیں سمجھ سکیں گے قرآن کیا کہتا ہے. ان لفظوں میں اتنا مزہ ہے، اتنا سرور ہے، اتنا کیف ہے. انہوں نے کہا ہمارا کچھ علاج کریں، کچھ سوچیں، پیسہ بھی ملے، مال بھی ملے، رزق بھی عام ہو، پھل بھی کھانے کو ملے، اجناس بھی ملے، خشک سالی قحط سالی ختم ہو جائے، فراوانی خوشحالی ترقی ہر طرف ہو. تو آپ نے علاج کے کیا بتائے؟ استغفروا، بولیں سارے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے. باب استفعال ہے، استغفروا، بخشش طلب کرو، مغفرت مانگو. استغفار کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. انہوں نے کہا کہ تمہاری ان ساری بیماریوں کا
تمہاری ساری پریشانیوں کا علاج، تمہارے دکھوں کا مداوا صرف استغفار میں ہے۔ کس میں ہے؟ استغفار۔ انہوں نے کہا استغفار کرو، استغفار اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ انہو کان غفارا، بلا شبہ وہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ انہو کان غفارا، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ معافی مانگ کے دیکھو تمہیں معاف کرتا یا نہیں کرتا۔ تم معافی مانگو گے تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی، تمہیں اولاد بھی ملے گی، تمہارا تنگ دستی بھی ختم ہوگی، قحط سالی بھی ختم ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ تم اپنے رب سے استغفار کرنے والے تو بنو۔ کس کام کا انہیں کہا؟ کیا کرو؟ استغفار، گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے بخشش چاہو، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ تو ہے آیت نمبر 10، سورہ نوح کی آیت نمبر 10۔ یہ کام کرنے کا حکم دیا کہ 10 کی کریے، انہوں نے کہا پھر استغفار کرو، اور جب استغفار کرو گے تو استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 11 میں استغفار کا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ کریم تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ خشک سالی، قحط سالی، باغات خشک ہو گئے، جنسیں ختم ہو گئیں، ہر طرف خوشحالی ہے ہی نہیں۔ خشک سالی، قحط، پانی دستیاب نہیں۔ فرمایا جب استغفار کرو گے، ایک تو اللہ کا تمہارے اوپر یہ کرم ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر وہ موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یہ تو ہو گئی آیت نمبر 11۔ ایک یہ فائدہ ہے کہ آسمانوں سے تمہارے لیے اللہ کریم موسلا دھار، مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش آسمانوں سے اللہ نازل فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 12 میں جو 2 فائدے اور بیان کیے گئے، بلکہ 4 فائدے بیان کیے گئے آیت نمبر 12 میں استغفار کے، یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں آسمان سے بارش برسے گی۔ اور دوسرا فائدہ آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ مال کی جمع ہے اموال، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کا لفظ نہیں آیا، اموال مال کی جمع ہے کہ اللہ تمہاری استغفار کرو گے، آسمانوں سے بارش موسلا دھار برسے گی، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں مال نہیں اموال دے گا۔ وَبَنِينَ، تم کہتے ہو بے اولاد ہیں، استغفار کر کے تو دیکھو اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے گا۔ اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے گا۔ 2 چیزیں یہ اس آیت نمبر 12 میں اور 11 میں آسمان سے موسلا دھار بارش، 3 چیزیں ہو گئیں، مال بھی ملے گا، بیٹے بھی ملیں گے، اولاد بھی ملے گی، اور پھر کیا ملے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اللہ کریم تمہارے لیے باغات لگائے گا، باغات۔ تم کہتے ہو مر گئے، فروٹ ہی نہیں لبدا کھانا، حل ہے ہی کوئی نہیں، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، پر میں اللہ کریم تمہارے لیے باغات لگائے گا، باغات، اور باغوں میں جی بھر کے پھل کھاتے پھرتے رہنا، لیکن استغفار کرو تو صحیح، استغفار کرو گے تمہارے لیے اللہ کریم باغات لگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یہ 3 آیات تھی سورہ نوح کی، آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ 11 نمبر آیت میں کام کرنے کا حکم دیا کہ ایک کام تسی کرو، وہ کام میں استغفار۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسے گی، تمہاری فصلیں کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، باغات پھلوں سے بھر جائیں گے، اور اللہ کریم تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہریں بھی جاری کرے گا، باغ پھر سے پھل آور ہو جائیں گے۔ استغفار کر کے تو دیکھو۔ یہ تو درس آیات پر گفتگو ہو گئی میری، مکمل ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، جو اتنا وقت میرے پاس ہے اس کے مطابق میں نے عرض کیا۔ اب ہماری عقلیں بڑی ناقص ہیں، ہم صحیح نہیں، اسی لیے تو مار کھاتے ہیں ہر جگہ۔ کسی بزرگ کے پاس جائیں نا تو آدمی کوئی وہ پیر صاحب جب وظیفہ بتائیں یا کوئی بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ اور نہیں وظیفہ چنگا دیا، وہ بتائیں نا کہ یہ کرو، پتہ ہے آگے سے مجھے خود لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھو، کہتے جی کو ہور نہیں کوئی چنگا جہا اور وظیفہ دسو، کوئی چنگا جہا مینوں ورد دسو جا۔ بھائی جو بتایا ہے وہ اس لیے تو بتایا ہے، لیکن اندر سوئی اڑی ہوتی ہے، اور ایک آدمی آئے اس کو اگر وظیفہ بتائیں، انہوں نے کہا اینوں یہی دسیا تو مینوں بھی یہی دسیا، میرا مسئلہ ہو رہی تھی یہ مسئلہ، وہ آندا چلو پھر وہ ڈبا پیر دے بس چڑھ جاندہ ہے، وہ آندا کالا بکرا لے آ، ایک ٹین کے ہو دا لے آ تے تروڑا جیڑا کھنڈ دا لے آ، وہ 2 نمبر کو جا کے پھر بندہ مطمئن ہوندہ ہے، وہ آندا تینوں طویت پے نے بڑے تگڑے، وہ آندا وہ تے مولوی سی، انہوں تے پتہ ہی ککھ نہیں سی، اے جے صحیح کرنی والا پیر، وہ آندا وہ تیری کن تھلے دیوار تھلے تیرے تویز دبے نے، انہوں بے وقوف نو کو پوچھے کند کنے چکی سی تھلے تویز دبڑ واسطے، کہتا نہیں یہ مولوی نے، یہ مسیطڑ مولوی انہوں کی پتہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری آج کے درس میں ساری تکلیفوں، ساری بیماری، بے اولادی، مالی پریشانی، قرضہ، جس قسم کی بھی تکلیف آپ کو ہے نا، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں ان سب کا ایک ہی علاج بتایا گیا ہے، وہ ہے استغفار، وہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری کی بات بتاؤں، ایک حدیث شریف سن لیں۔ تفسیر در منصور میں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے اب رب سے استغفار کیا کرو، کثرت سے اپنے رب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو استغفار کی تعلیم اس لیے دیتا ہے کہ وہ تم کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اللہ تمہیں بخشنا وہ چاہتا ہے، تمہیں بخشے، مگر تم استغفار کثرت سے کر کے تو دیکھو۔ استغفار کی تعلیم نبی پاک نے فرمائی اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارا رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اس لیے استغفار کرو۔ اس کے ساتھ اس حدیث کو بھی ملا لیں تو ذرا مزہ زیادہ آئے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک پڑھتے تھے اللہ اکبر، 3 مرتبہ حضور پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار۔
اس لیے تعلیم دی گئی، سلمان فارسی راوی ہیں کہ اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ، آؤ تو صحیح، استغفار کرو تو صحیح۔ اور ابن ماجہ شریف میں 3660 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ حدیث رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ مجھ پر یہ کرم کیسے ہوا، مجھ پر یہ کرم، میرا درجہ جنت میں بلند ہوا ہے، یہ کرم مجھ پر کیسے ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے اس استغفار کی وجہ سے تمہارے بیٹے نے جو تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اس لیے تمہارا درجہ جنت میں بلند ہوا۔ معلوم یہ ہوا اولاد ماں باپ کے لیے جب مغفرت طلب کرتی ہے تو جنت میں ماں باپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ استغفار ہے، پروننسیشن تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ لفظ کیا ہے؟ استغفار، باب استغفار، اس کا معنی ہے بخشش مانگنا، مغفرت چاہنا۔ اور جب پڑھیں گے تو پھر واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے، وہاں پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب استغفار کو بطور استغفار ذکر کرنا ہوگا کہ استغفار پڑھو تو پھر پروننسیشن تلفظ استغفار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ جو ذات ہے ہی گناہوں سے پاک، معصوم، نبی معصوم ہوتے ہیں، جب معصوم ہو کر فرماتے 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں استغفار بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، تو پھر تمہیں اور مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پھر استغفار میں کتنی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6307 ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے خلیفہ تھے اور حضرت مولا علی کے شاگرد بھی تھے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے قحط سالی کی شکایت کی۔ اس نے کہا جی قحط پڑ گیا ہے، کوئی دعائی مانگے قحط سالی دور ہو جائے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ گھر میں فاقے بہت ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہے، خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس کی جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا پڑھا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ پھر ایک شخص آیا ایک دن، اس نے کہا جی میرے لیے کوئی دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا دے، میں بے اولاد ہوں، میرے پاس اولاد نہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انہوں نے کہا جی کنی باری پڑھا؟ فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھا کر، 1 مرتبہ شام کو، اللہ تجھے صاحب اولاد کرے گا، اللہ تجھے صاحب اولاد کرے گا۔ اور پھر چند دن کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ میرے باغات خشک ہو گئے، میں نے باغ لگائے لیکن پھل ہی نہیں لگتا باغ دے۔
گوڈی کر کر کے تھک گیا، کھاداں پا شا کے پانی دے کے راکھی کر کے مر گیا، باغ تے پھل ہی نہیں لگتا، کو دعا کرو میرے باغ پہ پھل لگے۔ آپ نے فرمایا پڑھا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو آدمی آتا ہے آپ اسے ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی ایک کوئی دسی آؤں سارے ہیں، سب کو جب ایک ہی وظیفہ بتایا نا، بڑی پیاری، جس میں میں درس ختم کر رہا ہوں، اب رزلٹ ہے، ذرا ہوشیار ہو کے سننا، پورے درس کا نچوڑ ہے۔ جو پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو بارش کے لیے آتا ہے کہ دعا کرے بارش ہو جائے، دعا کریں، آپ کہتے ہیں استغفار کر، جو آتا ہے کہ اولاد نہیں کہتے استغفار پڑھ، جو کہتے ہیں رزق کی تنگی کہتے استغفار کر، سب کو ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے، یہ اپنے کوڑوں میں نہیں دسیا وظیفہ، اپنے کوڑوں نہیں دسیا، نہ یہ میں اپنی مرضی کی تھی۔ آپ نے جواب میں آیت پڑھی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا۔ آپ نے جواب میں یہ 3 آیتیں پڑھ دی، سورہ نوح کی 10، 11، 12۔ فرمایا اس میں لفظ آیا ہے کہ استغفار کرو گے اموالم و بنین، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، بارش بھی برسے گی، قحط سالی بھی دور ہوگی۔ اس لیے جڑا بندہ ہوتا ہے ماننا استغفار ہی پڑھیا گا، اور جو آتا تھا اس کی مراد پوری ہوتی تھی۔ اس کو اللہ نے بیٹا بھی دیا، وہ بیٹا لے کر سلام بھی کروانے آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ کافی عرصہ گزر گیا، بارش ہی نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا کریں۔ تو بارش نہ ہوتی ہو تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، نماز استسقاء شہر سے باہر کھلے میدان میں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، 5 ویڑے دی نہیں پڑھتے لوگ تے استسقاء کرتے پھرتے، جڑا 5 ویڑے نہیں مسیتے ہوندا انہیں استسقاء کی نماز پڑھنی۔ آپ نے فرمایا چلو میں نماز استسقاء پڑھاتا ہوں، بارش ہو جائے گی۔ آپ جب گئے نا اور آپ استغفار کر کے واپس آ گئے، استغفار کر کے بارش کی دعا ہی نہیں کی تھی، بندیاں راہ میں ڈک لیا، انہاں کہا چنگے گئے ہو، تساں تے بارش کی دعا ہی نہیں منگی، تساں دعا نہیں منگی۔ انہاں فرمایا میں انہاں رستیاں تو دعا منگی جنہاں رستیاں تو بارش ہوندی، بارش دی دعا تو میں نہیں منگی۔ انہاں کہ وہ کی تسی وہ رستے کی نے؟ فرمایا وہ رستہ استغفار دا ہے، میں پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں کہ ربا اے جننے آئے نے نا انہاں سارے والوں تیری بارگاہ وچ میں سچے دل نال توبہ بھی کرنا تے گناہ دی معافی بھی منگنا۔ اجے کرانو نہیں سن پہنچے تے مدینہ شریف وچ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ اس لیے آدمی کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے، آج کے درس قرآن میں اس کا حل ایک ہی حل ہے، استغفار۔ بے اولاد ہو استغفار پڑھو، مال میں برکت چاہتے ہو قرض نہیں اترتا، گھر میں برکت نہیں، ہر کام کے لیے سورہ نوح کی ان 3 آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ کثرت سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا کہ کم از کم اگر کوئی بندہ پوچھے کتنی باری پڑھنی چاہیے استغفار، تو انہوں نے فرمایا ایک تسبیح تو ضرور پڑھنا، ایک تسبیح تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار اتنی برکت والا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے اللہ
پریشانیاں دور فرماتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔